اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہم نے جب اپنی اس بحث کے سلسلے کو شروع کیا تو ایک سوال پیش کیا تھا یا ایک سوال بیان کیا تھا کہ عقائد کی بحث کو بیان کرنا، اس کو سننا اور اس کی تحقیق کرنا کیوں ضروری ہے۔ تفصیل سے مطالب آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ چونکہ انسان فطرتی طور پر لذت طلب ہے اور سعادت چاہتا ہے، لیکن یہی انسان سعادت کے راستوں کے انتخاب میں خطا کر جاتا ہے۔ جو چیز سعادت نہیں پہنچا سکتی اس کو سعادت آور سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کو اتنی اچھی اور دقیق اطلاعات دے دی جائیں جس کے نتیجے میں انسان خطا نہ کرے سعادت کے راستوں کے انتخاب میں، اور لذت جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ لذت بھی حقیقی لذت حاصل کرے، نہ کہ کاذب لذت، موقتی لذتوں کے پیچھے رہے۔ حقیقی اور اصلی لذت جو ہے اس کو حاصل کرے، اور یہ اسی وقت ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان عقائد میں تحقیق کرے اس بات کی کہ حقیقی لذت کسے کہتے ہیں، سعادت کن راستوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اور بہترین اور اعلیٰ ترین راستہ سعادت کو حاصل کرنے کا کون سا ہے، اور یہ علم العقائد، اصول عقائد میں تحقیق کرنے ہی سے حاصل ہوگا۔ یہ ایک فائدہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف بعض فوائد پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ اس کے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اپنی اصلی بحث کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کورس میں جو عقائدی مسائل بیان کیے جائیں گے ان کو بیان کرنے سے پہلے معرفت شناسی کو بیان کریں۔ معرفت شناسی کہ جس کو انگلش میں ایپسٹمولوجی کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو علمیات کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے اور نظریہ علم کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ معرفت شناسی کی بحث کو عقائد بیان کرنے سے پہلے بیان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض ایسے مکاتب فکر موجود رہے ہیں اور ان کا اثر آج بھی باقی ہے۔ مثلاً بعض کہتے ہیں کہ واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا، یہ عالم ایک خواب ہے۔ جس طریقے سے انسان خواب دیکھتے ہوئے ہر چیز کو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، آنکھ کھلنے کے بعد انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تو واقعیت و حقیقت نہیں تھی بلکہ خواب تھا۔ اسی طریقے سے یہ عالم بھی عالم خواب کی طرح ہے۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو قائل ہیں کہ واقعیت و حقیقت نام کی کوئی چیز ہے، لیکن اس تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نظریہ موجود ہے، وہ یہ کہ حقیقت فقط حسی راہوں میں منحصر ہے، یعنی جو چیز ہماری حس کے ذریعے، ہماری حس کے دائرہ کار میں آ جائے وہ حقیقت ہے، اور حس کے دائرہ کار سے اگر باہر ہو وہ حقیقت نہیں رکھتی، وہ واقعیت نہیں ہے۔ اگر آپ عقیدتی و الہیاتی بحث کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا مقابل وہ ہو کہ جو یا تو واقعیت کا قائل نہ ہو، یا واقعیت تک رسائی نہ ہونے کا قائل ہو، یا پھر قائل ہو کہ واقعیت تک پہنچنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے حواس خمسہ، یا بعض وہ حواس کے جو ابھی تک
جدید سائنس کے ذریعے کشف ہو چکے ہیں، فقط انہی میں یہ واقعیت منحصر ہے، انہی کے ذریعے واقعیت تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ راستے بند ہیں۔ جو بھی حس سے ہٹ کر کوئی راستہ ہے بھی اگر تو وہ واقعیت تک نہیں پہنچاتا۔ واقعیت فقط وہی ہے کہ جو اس حس میں آ جائے۔ اگر یہ مقابل میں ہو تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر وہ انسان کے جو ان عقیدوں کا قائل ہے لیکن وہ ان کے اٹھائے گئے سوالات، اعتراضات کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے عقائد میں مشکوک ہو جائے گا، اور اگر وہ جواب کے پیچھے جائے گا اور ان سوالوں کا جواب حاصل نہ کر سکا تو اس کا عقائد کے اوپر ایمان ہی کم ہو جائے گا، یا ممکن ہے کہ وہ ان عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم معرفت شناسی یعنی علمیات کی بحث کو یہاں پر ذکر کریں اور اس کے اہم ترین مسائل کو ڈسکس کریں، اور یہ بات ثابت کریں کہ واقعیت تک رسائی ممکن بھی ہے، واقعیت کا راستہ حس کے اندر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی راستے موجود ہیں کہ جس کے ذریعے واقعیت تک پہنچا جا سکتا ہے، تب جا کر ہم عقائد کی بحث کو دوسروں کے لیے بیان بھی کر سکیں گے، اور جو اعتراضات و سوالات کے اندر مبتلا ہو چکا ہے اس کے ذہن کو بھی صاف کر سکیں گے اور عقائد پر ایمان کو بڑھا سکیں گے، تقویت کر سکیں گے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے معرفت شناسی کی بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اس کو عقائد بیان کرنے سے پہلے بیان کریں۔ معمولاً عقائد کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں معرفت شناسی کی بحث بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن ہمارے اس کورس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس بحث کو عقائد بیان کرنے سے پہلے بیان کر رہے ہیں۔ اگلا نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ کہ معرفت شناسی ایک علم کا نام ہے، ایپسٹیمولوجی ایک علم کا نام ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے کہ جس کے گرد اس علم کے تمام مسائل گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ میڈیکل سائنس ہے اس کا موضوع انسان کا بدن ہے، اس کے تمام مسائل انسانی بدن کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے فلسفہ ہے کہ اس کا موضوع وجود ہے اور اس وجود کے ارد گرد تمام مسائل گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے معرفت شناسی کا موضوع علم ہے اور اس علم کے ارد گرد تمام مسائل گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ پہلے علم کے معنی کو واضح کیا جائے اور علم کی اقسام بیان کی جائیں، تو اس کے بعد پھر باقی مسائل کے راستہ کھلے گا۔ علم کی جو دقیق اور عمیق اور پیچیدہ بحث ہے وہ تو فلسفے میں بیان کی گئی ہے، اور ہم یہاں پر ان بحثوں کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ طے ہے اور پہلے بیان کیا ہے کہ اس کورس میں، اس سلسلے کے اندر ہم فقط ان بحثوں کو ذکر کریں گے کہ جو تمام طبقات کے لیے قابل فہم ہو اور وہ ان مطالب کو ہضم کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، اور ان عقائد کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ظاہر ہو تاکہ دلچسپی بڑھے اور مطالب کو اچھے طریقے سے یاد کر سکیں۔ تو یہ پیچیدہ بحثیں آپ فلسفے کی بحثوں میں پڑھیں گے جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں فقط ایک سادہ سی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں ایک مثال کے ساتھ۔ پہلے آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن جب آپ مجھے پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خاص حالت پیدا ہوتی ہے، یا مثلاً آپ ایک خاص آواز کو نہیں پہچانتے تھے لیکن جب اس آواز کو سنا تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی حالت پیدا ہوئی۔ وہ خاص قسم کی حالت کہ جو مجھے دیکھنے کے بعد یا اس آواز سننے کے بعد آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس حالت کو علم کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ان کو، میں اس صدا کو، اس آواز کو پہچانتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یعنی میں علم رکھتا ہوں میرے بارے میں، یا میں علم رکھتا ہوں اس آواز کے بارے میں۔ تو اس حالت کے بعد آپ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ حالت علم کہلاتی ہے۔ علم کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک قسم چند مثالوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔
ایک مرتبہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی کیل چبھ جاتا ہے تو آپ ایک درد کا احساس کرتے ہیں. یا مثلاً آپ کے دانت خراب تھے، میٹھا کھایا، اس کی وجہ سے آپ کے دانت میں ایک درد ہوا شدید قسم کا، اس کا احساس کر رہے ہیں. ایک اس قسم کی حالت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک مرتبہ انسان دور سے ایک سائے کو دیکھتا ہے، اس سائے کو دیکھنے کے بعد انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جانور ہے، لیکن جب وہ سایہ قریب آتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی ایک انسان تھا. اب آپ نے تھوڑی یہ دقت کرنی ہے کہ آیا ان دو حالتوں کے اندر کوئی فرق ہے، دو علموں کے اندر کوئی فرق ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ ہر انسان اس کے اندر واضح طور پر فرق محسوس کر رہا ہے. جب انسان درد کا احساس کر رہا ہے اس وقت وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جھوٹا ہوں، اپنے آپ کو خطا سے متصف نہیں کر سکتا. وہ یہ سمجھتا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے، کہ درد نام کی ایک واقعیت موجود ہے جس کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے، کیونکہ وہ مجھے احساس ہو رہا ہے، اور اس علم میں وہ خطا نہیں کرتا، اشتباہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے. لیکن دوسرا علم کہ جس میں اس نے سائے کے ذریعے پہلے یہ حدس دیا کہ یہ گمان کیا کہ یہ جانور ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ انسان ہے، تو واضح سی بات ہے کہ انسان نے یہاں پر خطا کی ہے. تو ایک علم میں خطا ہو رہی ہے اور ایک علم میں خطا ممکن نہیں ہے. بس یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علم ہے کہ جہاں انسان خطا نہیں کرتا، اور ایک وہ علم ہے کہ جہاں پر انسان خطا کر سکتا ہے. وہ علم کہ جہاں پر خطا نہیں کرتا، علم منطق و فلسفے میں اس علم کا نام علم حضوری رکھا گیا ہے، چونکہ وہاں پر معلوم حاضر ہے انسان کے نفس کے پاس. درد انسان کے پاس حاضر ہے، پیاس انسان کے پاس حاضر ہے، بھوک انسان کے پاس حاضر ہوتی ہے، خوشی انسان کے پاس حاضر ہوتی ہے. چونکہ خود معلوم انسان کے پاس حاضر ہوتا ہے، لہذا عالم ان کے بارے میں علم جب رکھتا ہے تو خطا نہیں کرتا. درد کا احساس ہو رہا ہے، خطا نہیں ہو سکتی، یہاں پر ہے درد. بھوک کا احساس ہو رہا ہے، خطا نہیں کر سکتا، ہے بھوک. خوشی ہے، خوشی کا احساس کر رہا ہے، اس خوشی کے بارے میں علم کے اندر وہ خطا نہیں کر سکتا، کیونکہ خود خوشی اس کے پاس حاضر ہے. لیکن وہ علم کہ جہاں پر انسان خطا کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، یہ وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں علم کسی واسطے کے ذریعے حاصل ہو. مثلا مجھے اس کیمرے کے بارے میں علم ہے، اب یہ کیمرہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور میں اپنی جگہ پر موجود ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، میری آنکھ اس سے ایک تصویر لیتی ہے کہ جو میرے مغز تک پہنچتی ہے، اور وہ مغز کے ذریعے پھر انسان کے نفس تک منتقل ہوتی ہے، اور انسان کو علم ہوتا ہے، مجھے علم ہوگا کہ یہ کیمرہ موجود ہے اور اس کی کیا حالت ہے. اب خود کیمرہ میرے پاس حاضر نہیں ہوا، بلکہ کیمرے کی تصویر میرے پاس حاضر ہوئی ہے، اور میں نے پھر اس کے ذریعے اس کیمرے کے بارے میں علم حاصل کیا ہے. بس یہاں پر واسطہ موجود ہے. اب چونکہ یہاں پر واسطہ موجود ہے، خطا ممکن ہو سکتی ہے. میری آنکھ صحیح نہ دکھا سکے، جو واسطہ ہے وہ صحیح طریقے سے منتقل نہ کرے علم کو، خطا ہو سکتی ہے. جیسا کہ آپ اگر کسی صاف روڈ کے اوپر چل رہے ہوں اور سورج بھی موجود ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، تو آپ دور سے پانی کو موجود پاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پانی موجود ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں
تو احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر تو پانی موجود ہی نہیں تھا. اب یہاں پر جو پانی کے بارے میں علم تھا وہ خطا تھا, وہ غلطی تھی. کیوں غلطی ہوئی؟ کیونکہ میری حس نے جو تصویر لینی تھی وہ صحیح نہیں لی, لہذا واسطے کی وجہ سے غلطی ہو گئی اور میرے علم میں خطا واقع ہوئی. وہ علم کہ جو واسطے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کو علم حصولی کہتے ہیں. چونکہ یہاں پر علم معلوم کے بارے میں حاصل ہوتا ہے, معلوم حاضر نہیں ہوتا نفس کے پاس, بلکہ واسطے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, لہذا اس کو علم حصولی کہا گیا. لیکن دوسرے علم کو کہ جس کے اندر خطا ممکن نہیں, اس کو علم حضوری کہا گیا, چونکہ وہاں پر خود معلوم انسان کے پاس حاضر ہے. پس علم حضوری میں خطا ممکن نہیں ہے, لیکن علم حصولی کے اندر خطا ممکن ہے. اور علم حضوری وہ ہے کہ جس کے اندر معلوم حاضر ہوتا ہے خود, اور علم حصولی وہ ہے کہ جہاں پر انسان کے پاس معلوم حاضر نہیں ہوتا, بلکہ معلوم کے بارے میں علم انسان کو واسطے کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے بعد علم حصولی کی اقسام بیان کرتے ہیں. علم حصولی کی 2 اقسام بیان کرتے ہیں. اس کو بھی میں مثال ہی کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا تاکہ تمام افراد اس کو آسانی سے سمجھ سکیں. چونکہ یہ اصطلاحیں ہیں اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے, بعد والی بحثوں کے اندر ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. ممکن ہے کہ یہ ایک خشک بحث لگ رہی ہو آپ کو, لیکن جیسے جیسے ہماری بحث آگے بڑھے گی آپ کو ان اصطلاحوں کی اہمیت کے بارے میں علم حاصل ہونا شروع ہو جائے گا کہ کتنا ضروری تھا ان اصطلاحوں کو بیان کرنا. علم حصولی کی اقسام کو ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہم ایک جملہ بناتے ہیں اور اس جملے کو ادا کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے, میں درس سن رہا ہوں, میں درس میں استاد کو دیکھ رہا ہوں. پورا جملہ ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, انسان ناقص چیزوں کو درک کر رہا ہوتا ہے. مثلا زید, بارش, استاد, سننا, اس قسم کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں. دونوں میں فرق ہے, ایک پورا جملہ ہے اور ایک ناقص ہے, آدھا ہے جملہ یا ایک ورڈ ہے. اس طریقے سے آپ اس کو درک کر رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ انسان عاقل ہے اور ایک مرتبہ فقط انسان کو آپ درک کرتے ہیں. فرق ہے یہاں پر. جہاں پر آپ جملہ تشکیل دیتے ہیں وہاں پر آپ 2 چیزوں کو آپس میں مقایسہ کر کے حکم لگا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیمرہ سیاہ ہے, سیاہی کا حکم کیمرے پر لگا رہے ہیں. باہر بارش ہو رہی ہے, بارش ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. تو ایسا جملہ کہ جس کے اندر حکم موجود ہو, جو کہ ہم معمولاً جملے معنی دار استعمال کرتے ہیں, چونکہ اس کے اندر حکم موجود ہے اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں تصدیق. جب میں کہتا ہوں کہ زید آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تصدیق کی ہے کہ زید آ گیا ہے. میرا نفس حکم لگاتا ہے کہ زید آ چکا ہے. اس حکم کی وجہ سے اس جملے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصدیق ہے. مجھے زید کے آنے کا علم ہے, یہ تصدیق ہے. لیکن جہاں پر آپ فقط انسان کو درک کر رہے ہیں, فقط بارش کو درک کر رہے ہیں, فقط مدرسے کو درک کر رہے ہیں, فقط کیمرے کو درک کر رہے ہیں, کسی قسم کی تصدیق نہیں کر رہے, کسی قسم کا حکم نہیں لگا رہے, یہ خالی ادراک جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن کے اندر, اس خالی ادراک کو تصور کا نام دیا جاتا ہے. مثلا انسان بیٹھ کے سوچتا ہے, مثلا آپ بیٹھے ہیں اس وقت, آپ انسان کو تصور کریں اور کوئی قسم کا حکم نہ لگائیں اس کے اوپر, تو یہ تصور ہے. لیکن جب آپ حکم لگا دیں گے یہ تصدیق کہلائے گی کہ انسان عاقل ہے. اب یہ تصدیق ہے.
لیکن خود انسان کا جو درک کیا وہ کیا ہے؟ وہ تصور ہے۔ پس علم حصولی کی دو قسمیں ہیں۔ علم حصولی بعض اوقات تصدیق ہے اور بعض اوقات تصور ہے، تصور خالی۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ تصدیق کے اندر تصور ضروری ہے، چونکہ انسان اس وقت تصدیق کرے گا نا کہ جب وہ تصور کرے گا۔ مثلا میں یہ حکم لگانا چاہتا ہوں کہ زید اپنے گھر آ گیا ہے، تو میں زید کا تصور کروں گا، گھر کا تصور کروں گا، اس کے آنے کا تصور کروں گا، تبھی تو حکم لگاؤں گا۔ اگر میں زید کا تصور نہ کروں، گھر کا تصور نہ کروں، تو کیسے تصدیق کروں گا، کیسے اس کے اوپر حکم لگاؤں گا؟ تو پس ایک نتیجہ جو ہمیں ملتا ہے کہ تصدیق کے اندر تصور حتمی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر تصور ہو وہاں پر تصدیق بھی ہو، نہ ممکن ہے تصدیق ہو، ممکن ہے تصدیق نہ ہو۔ جیسے میں خالی ایک انسان کو تصور کر لوں، خالی ایک دفعہ مدرسے کو تصور کر لوں، اب یہ تصور تو ہے لیکن تصدیق نہیں ہے، چونکہ میں کسی قسم کا حکم نہیں لگا رہا اس کے اوپر۔ پس علم حصولی کی یہ دو قسمیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض بحثیں موجود ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔